نماز کی حفاظت، یہ جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں آگے دوسرے مومنوں کو پہنچانی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے میرے پیارے صحابہ، حشر کے دن اعلان ہوگا میری نماز کو قائم کرنے والے، میری نمازوں کی حفاظت کرنے والے میری جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک گروہ اٹھے گا، ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ اٹھیں گے، پلسرات سے گزریں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ملائکہ کہیں گے ابھی تو میزان لگا نہیں، ابھی تو حساب و کتاب ہوا نہیں، تم جنت میں داخل ہو گئے، تم کون ہو اور دنیا میں کیا کام کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور دنیا میں اللہ کی نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے ملائکہ پوچھیں گے تو نماز کی کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہم نماز کی تیاری کر کے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے اور پھر نماز کا انتظار کیا کرتے تھے اور پھر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک دوسرا گروہ اٹھے گا، ان کے چہرے ایسے چمکیں گے جس طرح چاند چمکتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں وہ پلسرات سے گزریں گے، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ان سے پوچھیں، اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے حساب و کتاب دیا؟ ابھی تو حساب و کتاب ہوا ہی نہیں۔ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے کوئی حساب و کتاب نہیں دیا۔ کہ تم کون ہو اور دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، اللہ کی نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے تم نماز کی کیسے حفاظت کرتے تھے؟ کہیں گے اذان ہونے سے پہلے، پہلا گروہ نماز کا وقت ہونے سے پہلے، اور دوسرا گروہ اذان ہونے سے پہلے ہم نماز کی تیاری کر کے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، ہم نماز کا پھر انتظار کیا کرتے تھے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر تیسرا گروہ اٹھے گا، پلسرات سے گزرے گا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ملائکہ کہیں گے تم کون ہو؟ ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا، تم پہلی جنت میں آ گئے اور تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے؟ اور ان کے چہرے رسول پاک فرماتے ہیں ستاروں کی مانند چمکتے ہوں گے۔ یہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ملائکہ پوچھیں گے تو نماز کی کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جیسی اذان ہو جاتی تھی ہر کام چھوڑ کر ہم نماز کی تیاری کر کے اللہ کے گھر مسجد میں آ جایا کرتے تھے اور پھر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی لکھتے ہیں ایک لوہار، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ لوہار مجھے خواب میں نظر آیا، میں نے دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا ہے، خدام آگے پیچھے موجود ہیں۔ میں نے اس کو دیکھ کے کہا یار تو سارا دن لوہا کوٹنے والا، نہ کوئی عبادت گزار تھا، نہ زیادہ ذکر و اذکار کرنے والا تھا، صبح سے لے کے شام تک بھٹی کے سامنے لوہا کوٹتا تھا، تجھے اللہ نے جنت میں اتنا بڑا مقام کیسے دے دیا؟ آپ فرماتے لوہار نے کہا بابا جی میرا یہ طریقہ تھا، میں لوہا کوٹ کر
لوہ کے اوزار بنایا کرتا تھا، لیکن جیسے اذان ہوتی تھی میں اپنا تھوڑا جہاں تک اٹھایا ہوتا تھا وہیں سے پھینک دیتا تھا۔ پہلے اللہ کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد یہ منت منظوری کروں گا۔ اللہ نے یہ عمل اتنا پسند فرمایا، مجھے جنت کا اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ ہم بہانے لگاتے ہیں، یہ تھوڑا لکھ لاؤ، یہ لکھ لوں پھر پڑھ لوں گا، یہ میں پروگرام ٹی وی کا دیکھ رہا ہوں پھر نماز پڑھ لوں گا، یہ کمپیوٹر کا تھوڑا کام رہ گیا یہ کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، گاڑی چل رہی ہے دیکھوں گا آگے کہیں موقع مل گیا تو ٹھوکرے ٹکرے مار لوں گا۔ نہیں میرے بھائی، میرے بیٹے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا 30 سال تک آپ نے اللہ کی نماز ایسے پڑھی، اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ کے نماز کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کے کام۔